کوئی جے یو پی کا لیڈر نہیں تھا، کوئی لبیک کا لیڈر نہیں تھا، کوئی جماعت اسلامی کا لیڈر نہیں تھا، وہاں تو وکیل تھے سارے ہیں۔ اب ہماری مرضی سے سارا کچھ چلے، فوج بھی ہماری مرضی سے چلے۔ اس نے یہاں ہمیشہ اسلام کا مذاق اڑایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ روز ایک وکلاء کے سیمینار میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب گلزار احمد خان صاحب، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جناب اطہر من اللہ صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے محترم جج ہیں، یہ حضرات شریک تھے، اور کچھ وکلاء لیڈر صاحبان بھی اس میں شریک تھے، علی احمد کرد وغیرہ۔ علی احمد کرد صاحب نے حسب عادت وہاں کوئی گرما گرم تقریر فرمائی، جس میں زیادہ تر ان کا نشانہ فوج تھی، اور اس کے بعد عدلیہ بھی تھی، عدلیہ اشاروں پہ فیصلے کرتی، اور اس کے بعد دونوں ججوں نے، فائز عیسیٰ اور اطہر من اللہ نے بھی گفتگو فرمائی، اور وہ بھی تقریباً کرد کی تقریر کے زیر اثر ہی رہے۔ آخر میں جناب جسٹس گلزار احمد خان صاحب اپنی تقریر میں کافی غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ کرد صاحب آئیں اور ہمیں بتائیں کہ کہاں ہم فیصلے کسی کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، کہاں ہم کسی کے آرڈر پہ چلتے ہیں۔ عدلیہ آزاد ہے، اور آزاد عدلیہ کے فیصلوں پہ اس طرح تنقید کرنا، اعتراض کرنا اپنے اداروں کو بدنام کرنے کے مترادف ہے، اور عدلیہ پہ لوگوں کا اعتماد ختم کرنے کے مترادف ہے۔ کرد صاحب چیف جسٹس بحالی تحریک میں ہمارے ساتھ تھے، بڑی تقریریں اس وقت بھی کرتے رہے، اور افتخار صاحب بحال ہو گئے، تو کرد صاحب بھی جواب دیں کہ وہ بحالی کی جو تحریک میں دن رات انہوں نے بڑا اچھل اچھل کے تقریریں کی تھیں، اس کا عوام کو کیا نفع پہنچا۔ جسٹس افتخار صاحب کئی سال تک چیف جسٹس رہے، عوام کو ماں سوائے ایک خاندان کے، اور انہوں نے کس دوسرے شخص کو فائدہ پہنچایا؟ اور جو قصے کہانیاں مشہور ہوئے، کرد صاحب کو تو ویسے شرم کے ساتھ دوبارہ سٹیج پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، قصے کہانیاں یہ مشہور ہوئے کہ یہ بڑے وکلاء جو تھے، اعتزاز احسن صرف ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں اس کے بعد، چونکہ میں نے بھی تحریک میں بہت زور لگایا، میں جسٹس افتخار کے سامنے پیش نہیں ہوں گا۔ باقی تو سارے وکیلوں نے گل چھڑے اڑائے جن کا ریٹ 10 لاکھ تھا، جسٹس صاحب کی بحالی کے بعد ان کا ریٹ 10 کروڑ ہو گیا، اور ان کی مرضی کے فیصلے ہوتے رہے۔ اس طرح کی عدلیہ ہو تو کرد صاحب پھر تو آپ کو منظور ہے نا، اب پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عدلیہ کوئی ایسی آ جائے جو آپ کی مرضی کے فیصلے نہ کرے، آپ جو بڑے وکلاء ہیں لیڈر، ان کی مرضی پہ نہ چلے، اور ایک خاندان جو آپ کو نوازتا رہا ہے، لفافہ خاندان، اس کو ریلیف نہ دے، تو پھر تو وہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، پھر تو وہ عدلیہ جو ہے وہ کسی کے اشاروں پہ ہی ہے۔ یہاں معیار آپ کا، سبحان اللہ، قربان جائیں پڑھے لکھے لوگوں کے، آپ کا معیار ایک ہی ہے کہ وہ جرنیل جو اس خاندان کو، شریف خاندان کو ریلیف دے، وہ بہت جمہوریت پسند اپنے جرنیل ہے، اور جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ہوئے فیصلوں کو بھی ریورس کر کے اس خاندان کو ریلیف دے، وہ جج بھی بڑا زبردست جج ہے، اور آزاد جج ہے، اور مرضی کے فیصلے کرتا ہے، اور جو ان کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے، وہ تو جج بھی عدلیہ کے لیے بدنامی کا باعث، اور اس کے پیچھے اداروں کے اشارے اور اداروں کے ٹیلی فون اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، یہ ہمارا معیار ہے۔ اب صرف سننے والوں سے انصاف کا طلبگار ہوں کہ وہ فیصلہ فرمائیں کہ کیا ملک میں اب یہی ایک ٹولہ پورا اخبار نویسوں کا، الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھا ہوا اینکروں کا، کچھ خواتین ہیں اس میں،
ان کے قصے کہانیاں روز ہم سن رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں اب ہماری مرضی سے سارا کچھ چلے, فوج بھی ہماری مرضی سے چلے. یہ پچھلا 2-3 مہینے جو اپنے DGISI کے تبادلے اور تقرری کے مسئلے پہ بیانات چلتے رہے, وہ بڑے خوش تھے. اسی ISI پہ بڑے خوش تھے وہ کہ یہ ایک چیف جا رہا ہے, دوسرا چیف آ جائے گا, حکومت بھی چلی جائے گی. اگر ان کی مرضی کی مخالف حکومت ISI کے ہاتھوں چلی جائے تو پھر ISI ٹھیک ہے, پھر فوجی جرنیل بھی ٹھیک ہے. اور اگر ان کی مرضی کی حکومت اس ISI کے ہاتھوں بحال نہ ہو سکے تو پھر نہ چیف جسٹس ٹھیک ہے, نہ آرمی ٹھیک ہے, نہ چیف جسٹس ٹھیک ہے. حالانکہ بارہا دفعہ آرمی چیف کہہ چکے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو حکومت بھی آتی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کام نظام چلانا حکومت کا کام ہے, ہمارا کام صرف جو سپورٹ قانون میں آئین میں ہمارے اس سے لکھی ہوئی ہے وہ کرنی ہے. وہ ہر حکومت کے ساتھ ہیں, 5 سال سب کے پورے کروائے. لیکن اب بڑی جلدی میں ہیں کرد صاحب, فائز عیسیٰ صاحب بھی. مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, اپنا اپنا موقف ہے سب کا, وہ ٹھیک ہے کریں. ظاہر ہے جن کا بہت زیادہ رزق پانی روٹی بند ہوئی ہے ان کو تو پریشان ہونا چاہیے, اور ان کو شور ڈالنا چاہیے, ان کو اپنا حق نمک ادا کرنا چاہیے. میرا سوال صرف چیف جسٹس صاحب سے ہے. چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ, یہ ایک ایسی عورت جو متنازع ہے, وکلاء میں بھی متنازع ہے اور قوم میں تو ظاہر ہے بہت ہی متنازع ہے کہ وہ انڈیا کی حامی تھی, وہ کشمیریوں کی مخالف تھی, وہ اسلام کی مخالف تھی, وہ نظریہ پاکستان کی مخالف تھی. جب کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا تو وہ جا کے انڈین فوجیوں کو لڈو کھلاتی تھی. اس نے یہاں ہمیشہ اسلام کا مذاق اڑایا. ایسی عورت کے پروگرام میں, اس کی یاد میں, سیمینار میں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب آپ کا جانا بنتا نہیں تھا. آپ ایسے پروگراموں میں جائیں گے تو بدنامی تو ہوگی. پھر آپ نے اپنے ہی لوگوں سے, ہم تو وہاں نہیں تھے, کوئی مولانا صاحب نہیں تھے, کوئی JUP کا لیڈر نہیں تھا, کوئی لبیک کا لیڈر نہیں تھا, کوئی جماعت اسلامی کا لیڈر نہیں تھا. وہاں تو وکیل تھے, سارے جج تھے. وہاں اگر خود وکیل اور جج بیٹھ کے عدلیہ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, عدلیہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں, عدلیہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں, تو پھر آپ کو قوم سے کم از کم اتنی معذرت تو کرنی چاہیے کہ مجھے اس پروگرام میں نہیں جانا چاہیے تھا. آسمہ جہانگیر کوئی پاکستان کی بانیوں میں سے تو نہیں تھی. آسمہ جہانگیر کو بڑی متقی پرہیزگار خاتون بھی نہیں تھی, کوئی ولی اللہ بھی نہیں تھی, کوئی انسانی حقوق کی علمبردار جو نام نے آدھا لمبرداری کا وہ دعویٰ کرتی تھی. وہ یہاں گلبرگ میں میرے پاس آ کے دیکھ لیں آپ. یہاں اس نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا جہاں کوئی نشئی عورتوں کو پناہ دیتی تھی, اور کچھ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں کے کیس کر کے باہر سے فنڈ لیتی تھی, NGO چلاتی تھی, اور وہ لڑکیوں سے 2 نمبر کام بھی کرواتی تھی جو رکھی ہوئی تھی اس نے. ایسی عورت کے پروگرام میں جا کے اسے ہیرو بنا کے پیش کرنا کہ اس نے بڑا کارنامہ کو سر انجام دیا انسانی حقوق کے لیے. ہاں اگر وہ کبھی کشمیر کے لیے آواز بلند کرتی, افغانستان کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتی, فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتی, وہ کبھی روہنگیا میں ظلم سہنے والوں کے خلاف آواز بلند کرتی, عراق میں, لیبیا میں ظالموں کے خلاف آواز بلند کرتی, تو میں کہتا کہ یہ انسانی حقوق کی علمبردار ہے, یہ بلا امتیاز رنگ و نسل یہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. لیکن اس کے تو انسانی حقوق مخصوص تھے جو آج کل ہمارے خونی لبرل کے ہیں, جو ہماری میرا جسم میری مرضی والی آنٹیوں کے انسانی حقوق ہیں, یہ آسمہ جہانگیر کے بھی تھے. اس کے پروگرام میں جانا چیف جسٹس صاحبان, دونوں چیف جسٹس صاحبان اور کسی جج صاحب کا بنتا نہیں. آپ کو خود ہی چاہیے کہ آپ کو کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں کہ جج کہاں کہاں جا سکتے ہیں, کہاں نہیں جا سکتے. آپ پابندی لگائیں. اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یہ بدنامی کے قصے کہانیاں روز آتے رہیں گے. ارشد ملک والا قصہ ابھی چل رہا ہے, اسے کیسے بلایا گیا, وہ کیوں گیا, اس کی ویڈیو بنوائی گئی اور اپنے لیے استعمال کی گئی. اور مزے کی بات ہے کہ ہماری عدلیہ نے وہ ویڈیو استعمال کرنے والوں کو نہیں پوچھا. وہ ویڈیو استعمال کرنے والے جنہوں نے عدلیہ کی بدنامی کی, اور اب یہ جسٹس کو رانا شمیم سابق جسٹس جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور ان سرپرستوں کو نہیں پوچھا.
تو پھر ایسا تو ہوگا، پھر آپ کی بدنامی کے لیے وہ جو کچھ سارا جال بچھا رہے ہیں، آپ اگر خود ہی اس میں جا کے شکار ہو جائیں، اس جال میں پھنس جائیں، تو عوام تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، عوام تو چاہتے تھے کہ پاکستان کی عدلیہ جس طرح ان شریفوں کو ریلیف دیتی ہے اسی طرح کسی غریب آدمی کو بھی ریلیف دے۔ یہاں تو 70 سال پرانے کیس پڑے ہوئے ہیں، تیسری نسل آ گئی اور ان کا کیس بھی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے کیس ایک دن میں تین دفعہ سنے جاتے ہیں۔ تو میں آج کی اس گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ کو اس پروگرام میں نہیں جانا چاہیے تھا، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو، قاضی فائز عیسیٰ کو بھی، اس سے آپ کی جانبداری، ہمارا احتجاج ہے، ہم نظریہ پاکستان والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا اسلام کا نام لینے والے ہیں، ہمارا احتجاج ہے۔ آپ ہمارے کسی پروگرام میں دعوت دیتا ہوں، آپ وہاں بھی آئیں کل، اب پھر تو ہم کہیں گے کہ لیول ہے، لیکن اگر آپ ایسے پروگراموں میں جائیں اور ہمارے جیسے جو پاکستان کے خادم ہیں ان کے پروگرام کو کہیں کہ نا جی ہم تو کسی پروگرام میں جاتے نہیں ہیں، ہم تو جج صاحبان ہیں، ادھر کہیں نہیں جاتے ادھر جائیں، تو پھر یہ جو کچھ تماشا لگا ہے یہ سارا کھیل بنایا ہی اس لیے گیا تھا عدلیہ کی بدنامی کے لیے۔ اس کو عدلیہ کو چلانے والوں کو خود ہی سنبھالنا چاہیے، خود ہی غور کرنا چاہیے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹ، کوئی ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ اب اگر نہ اسی طرح عدلیہ جو اب ابھی سن رہے ہیں کہ پتہ نہیں 126ویں نمبر پہ ہے، شاید یہ اگر اسی طرح کے کام ہوتے رہے تو یہ شاید آخری نمبر پہ چلی جائے۔ عدلیہ کی عزت بچائیں، آپ حضرات خود آپ میدان میں ایسے لوگوں کا صفایا کریں جو اس طرح کے لوگ 2 نمبر کوئی وکیل بن کے اور کوئی کسی نہ کسی طرح عدلیہ میں گھس کے عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کام عدلیہ کے ہیں اور نام فوج کا آ رہا ہے پیچھے۔ اداروں کو بدنام کرنے والے پاکستان کے محب نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، یہ کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔